اس پر مزید ایک اعتراض کیا جاتا ہے، وہ یہ کہ نہیں، یہ جو تم زبان سے کہہ دو بصوم غدن نویت من شہر رمضان، بصوم غدن نویت من شہر رمضان، غد کا معنی تو کل ہے، روزہ آج رکھ رہے ہیں، تو یہ لفظ کیوں کہتا ہے کہ میں کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں؟ ہم نے پہلے ثابت کیا کہ اپنی زبان سے کوئی بھی لفظ کہنا یہ ٹھیک ہے۔ اب یہ ثابت کرنے لگے بصوم غدن نویت تو کہیں، تب بھی اعتراض کی بات نہیں۔ ان کا اعتراض کیا تھا کہ وہ بصوم غدن کا معنی ہوتا ہے میں کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں، حالانکہ روزہ تو آج ہے، کل تو نہیں ہے۔ یہ اعتراض غدن کا معنی نہ سمجھنے کی وجہ سے ہے۔ حضرت علامہ سید محمود آلوسی رحمہ اللہ تعالی، وفات 1270 ہجری، قرآن کریم کی آیت ارسل معنا غدا یرتا ویلعب کے تحت فرماتے ہیں وَهُوَ يُطْلَقُ عَلَى الْيَوْمِ الَّذِي يَلِي يَوْمَكَ وَعَلَى الزَّمَنِ الْمُسْتَقْبَلِ مُطْلَقًا، کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے والد سے عرض کیا آپ ہمارے ساتھ یوسف کو بھیجیں تاکہ ہم کھیلیں، ارسل معنا غدن، کل ہمارے ساتھ بھیجیں۔ اس غد کے تحت فرماتے ہیں کہ غد آج کے بعد کل آنے والے دن کو بھی کہتے ہیں اور آئندہ کے زمانے کو بھی کہتے ہیں۔ تو غد کا معنی صرف یہی نہیں تھا کہ کل بھیجیں، مطلب یہ تھا کہ آپ کسی دن ہمارے ساتھ بھیجیں۔ تو غد کا معنی خاص کل بھی ہے اور غد کا معنی آئندہ مستقبل کا زمانہ بھی ہے۔ مزید علامہ علوسی رحمہ اللہ فرماتے ہیں قرآن کریم سورہ لقمان آیت نمبر 34 فما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کوئی شخص نہیں جانتا وہ کل کیا کرے گا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں ماذا تکسب غدا ای فی زمان المستقبل من خیر او شر، فرمایا اس کا مطلب خاص کل نہیں ہے بلکہ آئندہ آنے والا زمانہ، اس میں کون سا خیر اور کون سا شر والا کام کرے گا تم میں سے کوئی نہیں جانتا۔ تو غد کا معنی صرف خاص کل نہیں ہے، غد کا معنی ہے آئندہ آنے والا زمانہ۔ وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَیْتُ مِنْ شَہْرِ رمضان کا معنی زمان مستقبل، یعنی گویا روزہ رکھنے والا کہہ رہا ہے کہ میں زمانے مستقبل میں جو زمانہ ہے اگلا، میں اس میں روزہ رکھنے والا ہوں، یعنی طلوع صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک کا جو زمانہ ہے میں اس میں روزہ رکھوں گا۔ اس میں کیا اشکال کی بات ہے، کیا اعتراض کی بات ہے؟ سوال یہ ہے کہ جو ہم رمضان میں روزہ رکھنے کی نیت کرتے ہیں، جو ہم پڑھتے ہیں، جس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ میں آنے والے کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں، تو اس میں کل کا روزہ کیوں ہوتا ہے جبکہ ہم تو آج کا روزہ رکھتے ہیں؟ مثلا یہ ہے کہ وہ غدن نویتو کو شاید یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اس میں غد کا مطلب ہوتا ہے کل، یعنی آنے والا کل، فیوچر، تو اس کے اندر جب ہم غدن نویتو کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہم آنے والے کل کا روزہ رکھتے ہیں، ایسا کیوں کہتے ہیں جبکہ سحری تو ہم آج کرتے ہیں؟ تو اصل میں سحری ہم لوگ رات میں کرتے ہیں اور ہم جو نیت کرتے ہیں وہ نیکسٹ ڈے روزے کی کرتے ہیں، کیونکہ روزہ رات میں نہیں ہوتا، دن میں ہوتا ہے، اور دن شروع ہوتا ہے سحری کا وقت جب ختم ہوتا ہے رات میں، اس وقت دن شروع ہوتا ہے۔ اس لیے اس دعا کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ ہم آنے والے کل، یعنی جو تھوڑی دیر میں سحری ختم ہونے کے بعد جو کل آئے گا اس روزے کی نیت کرتے ہیں، کیونکہ روزہ دن میں ہوتا ہے تو وہ دن کی نیت ہوتی ہے۔ اس لیے کافی لوگوں کو اس میں کنفیوژن ہوتی ہے کہ تو آنے والا کل ہے، مگر اس سے مراد ہوتا ہے کہ سحری کے بعد جو صبح لگ جائے گی۔ روزے کی نیت کا کیا طریقہ ہے؟ کیا روزے میں زبان سے نیت کرنا ضروری ہے یا دل میں نیت کر لیں تو وہ بھی کافی ہوگا؟ دیکھیں، دل میں نیت کافی ہے، اور وہ ہوتی ہے جب آپ صبح رمضان میں سحری کے لیے اٹھتے ہیں تو کیوں اٹھیں آپ اور کیا کرنے کے لیے اٹھیں ہیں اس وقت، ورنہ کون اٹھتا ہے اس وقت کھانا کھانے کے لیے؟ تو دل میں نیت ہوتی ہے، وہی کافی ہے۔ یہ جو مشہور دعا ہے وہ بھی صوم غد نویت من شہر رمضان، یہ کسی روایت سے ثابت نہیں ہے، اس کو چھوڑ دینا چاہیے، دل کے ارادے کا نام ہے تو بس وہ کافی ہے۔ حضور یہ ارشاد فرمائے کہ ماہ رمضان کے روزے کی نیت کب تک کر سکتے ہیں؟ رمضان کے روزے کی نیت کا وقت غروب آفتاب، سن سیٹ کے بعد سے زاوہ کبریٰ یعنی نصف و نہار شرعی، سورج سر پہ بالکل سیدھے میں جو آتا ہے نا، اس سے پہلے پہلے تک ہے۔ اس پورے وقت کے دوران جب بھی نیت کریں گے وہ ہو جائے گی۔ پھر اس کے ضمنی مسائل اور بھی ہیں کہ صبح سے اگر نیت کرے گا، جیسے کہ اشراق چاش پڑھ کے اب روزے کی نیت کی، جب دن کو نیت کرے گا نا، جو دن کی ٹائمنگ ہے، یہ نیت ضروری ہے کہ صبح سے روزے سے ہو۔
عربی زبان میں نیت ہو تو اس کا معلوم ہونا ضروری ہے؟ نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو، الفاظ شرط نہیں ہے، منہ سے بولنا شرط نہیں ہے. اب جیسے سحری کر رہا ہے، پتہ ہے سحری کر رہا ہے، سحری کا معمول تو اس رات کو اٹھ کے کون کھانا کھاتا ہے؟ سحری کر رہا ہے، پتہ ہے کل کا روزہ ہے، تو یہ سحری خود نیت ہے. عربی میں نیت کی معنی نہیں جانتا، خالی عربی عبارت پڑھ لی، دل میں نیت نہیں ہے تو پھر فائدہ نہیں ہوگا. ذہن میں ہو، دل میں ہو، میرا روزہ رکھ رہا ہوں، یہ نیت روزے کی کر رہا ہوں، معنی نہیں آتے، یہ بھی تو مسئلہ ہے نا. معنی بھی آنے چاہیے کہ جو میں کہہ کیا رہا ہوں، تو یہ نیت مگر دل کی تائید کے ساتھ درست ہوگی، ورنہ نہیں. اگر کسی نے غروب آفتاب کے بعد سے لے کر رات کے کسی وقت میں بھی نیت کی، پھر اس کے بعد رات ہی میں کھایا پیا، تو کیا نیت ٹوٹ جاتی ہے؟ نہیں ٹوٹے گی، روزہ ہو جائے گا. کیا روزے کے دوران توڑنے کی صرف نیت کر لینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں، جب تک روزہ توڑنے والا کوئی بھی عمل پایا نہیں جائے گا. کیا سحری کھانے سے روزے کی نیت ہو جاتی ہے؟ جی ہو جاتی ہے، جبکہ ہو سحری، ہاں خالی سائری نہ ہو، ساحری اور سائری کھائے مطلب ایسے انجوائے کے لیے کھا رہا ہے، ویسے ہی کھا رہا ہے، کھاتے رہتے ہیں، فوڈ کلچر تو نہیں، سحری کر رہا ہو. کیا پورے رمضان کے لیے ایک ہی نیت کافی ہوگی یا ہر روزے کی الگ الگ نیت کرنا؟ ہر روزے کی الگ الگ، وہ بھی جو ٹائمنگ بتائے گئے ان میں ہونی چاہیے. اب عصر میں ابھی کر دو کہ میرا کل روزہ ہے تو نہیں ہوگی نیت. سورج ڈوب جائے گا تو نیت کرو کل روزہ ہے میرا، تو ہو جائے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. روزے کی نیت کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ روزے کی نیت کیسے کریں؟ کافی سارے مسلمانوں کی تعداد ایسی ہے جنہیں یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ نیت کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے. نیت کہتے کسے ہیں؟ اصل نیت ہے کیا؟ رمضان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے. سب سے پہلے تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اس بات پر کہ اللہ رب العالمین نے ایک مرتبہ پھر ہمیں رمضان المبارک جیسا بابرکت مہینہ نصیب فرمایا ہے، اور اس میں روزے ہم پر فرض کیے گئے ہیں. اب روزہ رکھنا ہے تو روزے سے پہلے روزے کی نیت کرنا یہ ضروری ہے. اگر نیت نہیں ہوگی تو عمل نہیں ہوگا. انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. آپ کوئی بھی عمل کرتے ہیں اس سے پہلے اس عمل کی نیت کرنا یہ ضروری ہے. مثال کے طور پر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھنے سے پہلے ظہر کی نماز کی نیت کرنا یہ ضروری ہے. آپ عصر کی نماز پڑھ رہے ہیں، اس سے پہلے عصر کی نیت کرنا یہ ضروری ہے. اسی طرح روزہ رکھ رہے ہیں تو روزہ رکھنے سے پہلے بھی نیت کرنا یہ ضروری ہے. لیکن بہت سارے لوگوں کی تعداد ایسی ہے جنہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ نیت کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے. وہ بہت بڑی بڑی غلط فہمیوں کا شکار ہیں، انہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ نیت ہے کیا. دیکھیں نیت کیا ہے؟ نیت اصل دل کا پختہ ارادہ ہے. زبان سے الفاظ ادا کر کے نیت کرنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے. بہت سارے لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک یہ نیت نہیں کریں گے نا، یہ دعا پڑھی جاتی ہے وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، جب تک یہ نہیں پڑھیں گے تو ہمارا روزہ نہیں ہوگا. پچھلے سال مجھے ایک نوجوان کی کال آئی رمضان المبارک میں، تقریباً وہ 4-5 دن تک مجھے کال کرتا رہا، لیکن مصروفیت کی وجہ سے میری اس سے بات نہیں ہو پائی. تو جب بات ہوئی تو اس نے بتایا کہ مجھے نیت کرنے کا طریقہ بتا دیں، مجھے نیت سکھا دیں کہ نیت کرنی کیسے ہے، میں روزہ رکھنا چاہتا ہوں. میں نے کہا پہلے آپ نے روزے نہیں رکھے؟ تو اس نے بتایا کہ نہیں مجھے نیت آتی نہیں تھی تو میں اس وجہ سے روزہ ہی نہیں رکھا. آپ نیت سکھائیں گے تو میں روزہ رکھوں گا. دیکھیں کتنی بڑی غلط فہمی ہے کہ اس نے فرض روزہ ہی چھوڑ دیا اس غلط فہمی میں کہ نیت کرنے کا طریقہ مجھے نہیں آتا. اصل نیت کیا ہے؟ دل کا پختہ ارادہ ہے. آپ اٹھے ہیں بھائی، سحری کھا رہے ہیں، کیوں کھا رہے ہیں؟ رات کو 3 بجے اٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں، کیا نیت ہے؟ روزے کے لیے سحری کھا رہا ہوں، روزہ رکھنا ہے، روزے کی نیت ہے، بس یہی نیت ہے. زبان سے الفاظ ادا کر کے نیت کرنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے. بہت سے لوگ اس میں پریشان ہوتے ہیں، ارے بھائی نیت تو یاد نہیں ہے، ارے وہ دعا پڑھی جاتی ہے، دعا یاد کرو وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ. اچھا ہے، افضل ہے، بہتر ہے جو دل کا ارادہ ہے زبان سے اقرار کر لیا جائے، لیکن اس کو لازم نہ سمجھا جائے. اصل نیت دل کا ارادہ ہے. آپ رات کو نیت کر کے سو گئے میں صبح روزہ رکھوں گا، بس نیت ہے آپ کی. آپ صبح سحری کھا رہے ہیں، اٹھے ہیں، کیوں اٹھے ہیں اس وقت، کیوں کھانا کھا رہے ہیں رات کے 3 بجے؟ بھائی روزہ رکھنا ہے، دل میں ارادہ ہے نا، تو بس یہی نیت ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ دعا پڑھیں گے تو جب جا کر آپ کا روزہ درست ہوگا ورنہ نہیں ہوگا، ایسا بالکل نہیں ہے. اس کی وجہ سے آپ اپنے روزے نہ چھوڑیں،
اگر نیت یہ الفاظ آپ کو یاد نہیں ہو رہے تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے، دل میں ارادہ ہے نا، بس یہی نیت ہے۔ چند باتیں مزید اس کے بارے میں یوں سماعت فرمائیں، جیسے ابھی یہ کویسچن بھی آیا، اس پہ بھی انشاءاللہ میں کلام کر لیتا ہوں، لیکن روزوں کی نیت کے بارے میں اچھی طرح یاد رکھیے گا کہ نیت کسی بھی کام کے کرنے کے قلب میں پختہ ارادے کو کہتے ہیں، یعنی آپ دل میں کسی کام کے کرنے کا پختہ ارادہ کر لیں، یہی اسی کام کی نیت ہوتی ہے۔ زبان سے اس نیت کو ظاہر کرنا، الفاظ کی شکل میں ظاہر کرنا کوئی فرض واجب نہیں ہوتا ہے۔ اس ایک سوال کا جواب تو یہ ہو گیا کہ بعض لوگ جو وبی صومی غدن نویت من شہر رمضان، یہ جو ہے مخصوص الفاظ ادا نہیں کر پاتے، حتیٰ کہ سحری بند ہو جاتی ہے تو پریشان ہوتے ہیں کہ یار یہ تو ہم نے تو دعا ہی نہیں پڑھی۔ تو دعا پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا، آپ کے قلب میں اگر نیت موجود تھی تو کافی ہے، بلکہ فقہا نے فرمایا کہ اگر کوئی سحری کر رہا ہے، کھا رہا ہے سحری باقاعدہ، اور روزہ رکھنے کا اس کا مطلب سحری کھا رہا ہے کہ کل روزہ رکھوں گا، تو اب دل میں بتکلف نیت کا حاضر کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ اس کا سحری کھانا ہی کل کے روزے کی ایک طرح سے نیت ہے، تبھی تو وہ کھا رہا ہے۔ اور اچھی طریقے سے یاد رکھیے گا کہ رات میں بھی آپ نیت کر سکتے ہیں، اور اگر خدا نخواستہ کسی کی فجر کے بعد آنکھ کھلتی ہے تو وہ زوال آفتاب سے پہلے نیت کر سکتا ہے۔ ہمارے فقہا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی دیر سے جاگتا ہے تو اس نے اگر بالفرض کچھ جان بوجھ کر کھایا پیا نہ ہو، مثلا روزہ یاد ہے کہ آج رکھنا تھا، اس نے کہا ہو آج تو میں رات میں نیت نہیں کر سکا، چلو پہلے پانی پی لیتا ہوں پھر دن میں نیت کر لوں گا، ایسا نہیں۔ اگر وہ جاگتا ہے اور دیر سے فوراً نیت کر لے تو اس کی نیت ہو جائے گی، زوال سے پہلے نیت کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی خدا نخواستہ دیر سے آنکھ کھلی اور اس نے نیت کی ہے تو یہ نیت نہیں کریں گے کہ میں ابھی سے روزے دار ہوں، بلکہ یہی نیت کریں گے کہ میں طلوع فجر سے روزے دار ہوں، یعنی جب سحری بند ہوئی تھی اس کے بعد سے میں روزے دار ہوں، یہ دل میں نیت کر لیں گے تو انشاءاللہ نیت ہو جائے گی۔ یہ نہیں ہے کہ جی دیر سے آنکھ کھلی ہے 7 بجے 8 بجے تو یہ تو روزہ گیا، اگر آپ ابھی نیت کر لیں گے روزہ ہو جائے گا، یہ اچھی طرح ذہن میں رکھیے۔